اصل میں حضرت بکر صدیق نے جب قرآن پاک کو یعنی کتابی شکل میں جمع کروایا، جب اسی میں آتا ہے صحیح بخاری میں جنگ یمامہ کے موقع پر کچھ حفاظ شہید ہو گئے 700 کے قریب. یہ احادیث آپ کو مشکات کی پہلی جلد کے اینڈ پہ بھی قرآن کے جمع کرنے میں اختلافات کے حوالے سے مل جائے گی. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو نا 2 گتوں کے درمیان ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی قرآن جمع تھا لیکن سینوں میں جمع تھا، حفاظ تھے. عرب کے لوگوں کو اپنے حافظے کے اوپر آج بھی قرآن کی حفاظت سر حفاظ سے ہی ہو رہی ہے. تو آج بھی قرآن کی پروف ریڈنگ حفاظ ہی کر رہے ہیں. اللہ نے حفاظ کا ذریعہ حفاظ کو بنایا ہے اور یہ چل رہا ہے نسل در نسل. اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے گواہیاں ڈال کے بیسیکلی نبی علیہ السلام جو نوٹس لکھوایا کرتے تھے نا، وہ تھی آپ کی وہی لکھوائی ہوئی ریٹن، آپ کے اپنے لکھوائے ہوئے نوٹس. صحابہ کرام کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ آیات ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیات کے بارے میں آتا ہے اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں لقد جاءکم رسول من انفسکم. انہی حدیثوں میں آپ کو ملے گا بخاری کی اس حدیث کے اندر کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک آیت نبی علیہ السلام سے سنتے تھے اور ہمیں یہ پتا تھا یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن ہمیں کہیں ریٹن فارم میں وہ ملی نہیں. اس کا مطلب وہ قرآن تو پہلے ہی اچھا وہ ڈھونڈ رہے کیوں تھے؟ ڈھونڈتا بندہ اس وقت ہے جب کوئی چیز گمی ہوئی ہو. تو گما ہونے کا ان کو کہاں سے پتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے حافظے میں تھی، سارا اسی میں سے رزلٹ نکلا ہے. اگر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں جی وہ آیت گم گئی، ایک چیز آپ کے علم میں نہیں تھی، وہ گمی کہاں سے ہوئی ہے؟ گمی اسی میں ہے کہ آپ کے حافظے میں ہے کہ یہ آیت ہے لیکن وہ کہیں سے مل نہیں رہی. تو حافظے میں تو تھی، ریٹن فارم میں نبی علیہ السلام کے لکھوائے ہوئے نوٹس نہیں مل رہے تھے. اور اس میں نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا. اسی حدیث میں موجود ہے ایک طریق میں صحیح بخاری کے، خزیمہ بنت ثابت انصاری وہ تھے جن کی اکیلے کی گواہی نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں 2 کے برابر کر کے گئے تھے. سر اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے کافر کے ساتھ سودا کیا کسی جانور کا، اور آپ علیہ السلام میں ادھر رکو میں گھر جاتا ہوں، مال لے کے آئے، اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی آپ کا تو میرا کوئی سودا ہوا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نے نئی چیز بیچنی نہ بیچ، لیکن کم از کم اللہ کے رسول پہ جھوٹ تو نہ باندھ. تو وہاں سے حضرت خزیمہ بنت ثابت انصاری گزر رہے تھے. ان کا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس نے سودا کیا ہے. معاملہ رفع دفع ہو گیا. نبی علیہ السلام نے کہا تو نے گواہی کس طرح دے دی؟ یا رسول اللہ میں نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کی گواہی دی ہے آپ کی زبان کے اوپر، جنت کی، دوزخ کی، باقی معاملات کی، تو آپ کو تو میں سچا مانتا ہوں، یہ تو چھوٹی چیز ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر صحابہ کرام کو آنری طور پہ ان کو آپ سمجھے نشان حیدر دے دیا. ٹھیک ہے جی. آپ فرمایا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر کسی معاملے میں خزیمہ اکیلا آ گیا اس کی گواہی 2 کے برابر مان لیں. آپ دیکھیں یہ معجزہ کتنے عرصے بعد ابو بکر کے دور میں ظاہر ہوا کہ جب وہ آیت نہیں مل رہی تھی، ملی بھی اسی بندے کے پاس، اور جتنی بھی وہی لکھوائی جا رہی تھی 2 بندوں کی گواہی سے لکھوائی جا رہی تھی کہ 2 بندے ریٹن ریکارڈ اپنا دیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے وہ نوٹس ہیں لکھوائے ہوئے کاتبین وہی سے. تو وہ صحابہ کرام نے تلاش کیے تو حضرت خزیمہ بنت ثابت انصاری کے پاس وہ ریٹن فارم میں نبی علیہ السلام کے نوٹس مل گئے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں پتہ تو تھی آیت، لیکن ہمیں یہ آپ سمجھ لیں نور علی نور تھا. لوگوں کا حفظ والا معاملہ بھی تھا اور نبی علیہ السلام کے نوٹ سے کاؤنٹر ویریفائی، یعنی 2 کوآرڈینیٹس میچ کر کے.